السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى۔ الحمد للہ الذی لا نحصي ثناء علیہ وهو كما أثنى على نفسه۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک طبقہ وہ ہے جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، تو ان کی ترجیحات یقیناً کچھ اور ہوں گی۔ بھائی آواز تھوڑی کرو، گونج رہی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اسے امتحان سمجھتا ہے، گزرگاہ سمجھتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اپنا حق نہیں سمجھتا بلکہ دینے والے کا احسان سمجھتا ہے، تو اس کا طرز زندگی اپنے آپ اور ہو جائے گا۔ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کی ترجیحات اور ہیں، میں ایک دن کے لیے آیا ہوں، میرے لیے اسلام آباد کی ترجیحات یقیناً اور ہیں۔ مسافر کی ترجیحات میں منزل ہمیشہ اپنے آپ مقدم ہو جاتی، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہوں تو پریشانی آپ کو گھیر لیتی، لیٹ ہو رہے ہیں۔ بہترین سروس ہے، آپ بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز آپ کو مہیا ہے، لیکن آپ کی ساری نفسیات پریشانی میں مبتلا تھی، جہاز لیٹ ہو گیا کہ اس وقت آپ مسافر ہیں۔ آپ کی ترجیحات میں منزل سب سے پہلی چیز۔ جو مسافر ہوتا ہے وہ ضرورتوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے، وہ جہاز میں لڑتا نہیں، میں تو صبح ناشتے میں گھر میں یہ کھاتا ہوں، مجھے یہی مہیا کیا، یا میں دوپہر کو یہ کھاتا ہوں، مجھے وہ مہیا کیا ہے، یا میرے تو دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد آرام کا میرا معمول ہے تو میرے لیے بیڈ مہیا کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتی۔ اور ضرورتیں مؤخر کر دیتا ہے اور منزل کو آگے کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا باتھ روم ہے جس میں بیٹھنا بھی مشکل، اٹھنا بھی مشکل، ہاتھ دھونا مشکل، کوئی گلا نہیں، تو اتنا چھوٹا باتھ روم ہے کہ ابھی نفسیات نے جمع تفریق کچھ اور طرح کی کر رکھی ہے۔ یہی آدمی جب گھر پہنچتا ہے تو اس کو اتنی کرسی پہ 6 گھنٹہ بٹھاؤ تو یہ لڑے گا، اس کو چھوٹے سے باتھ روم میں پہنچاؤ تو یہ لڑے گا۔
جیسے جہازوں میں چائے ملتی ہے ویسی چائے سے گھر میں ملے تو یہ نوکر پر بھی لڑے گا، بیوی سے بھی لڑے گا. اور جیسا تھوڑا سا کھانا اور ادھے کچے چاول ادھے پکے، وہ اگر اس کو گھر میں ملے تو یہ باورچی کی بھی پٹائی کرے گا، بیوی کو بھی ڈانٹے گا. یہ کیا کیا؟ اب یہ کیوں تبدیل ہو گیا ہے کہ اب مسافر سے ہٹ کر وہ مقیم بن چکا ہے، اس کا رہنے کا ارادہ ہے. تو اب ضروریات سے وہ سمجھوتا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اتنے وقت پہ یہ ناشتہ ہونا چاہیے، ایسی چائے ہونی چاہیے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، بیڈ روم ایسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایک دم اس کے اوپر اپنے آپ آ جاتی. کوئی یہ آگے پیچھے کر کوئی بٹن نہیں لگا ہوا کہ بٹن لگایا تو ضرورتیں آگے چلی گئیں، اور بٹن دبایا تو ضرورتیں پیچھے چلی گئیں. یہ یہاں اپنے آپ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہوا ہے. اسی مضمون کو میں اب دنیا میں لے آتا ہوں. ایک طبقہ ہے جو نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے، بلکہ اس کا انکار اور مذاق اڑاتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون. یہ کہتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کچھ. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی زندگی ہے موت تک، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو ایک آدمی اسلام آباد میں یوں زندگی گزار رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، تو اس کی سوچ ترجیحات 100% اور ہو جائیں گی. اور دوسرا آدمی یوں کہتا ہے کہ میں یہاں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، چند روز کے لیے مسافر بن کے آیا ہوں. مجھے عزت ہے تو میرا امتحان ہے، میرے پاس دولت ہے تو میرا امتحان ہے، یہ میری ذاتی چیز نہیں ہے. میرے پاس فقر ہے تو یہ بھی میرا امتحان ہے. میرے پاس 5 مرلے کا گھر ہے تو یہ بھی امتحان ہے، اور 5 کنال کا ہے تو یہ بھی امتحان ہے. اور مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہاں سے اٹھ کے میں نے چلے جانا ہے. تو اس کی ترجیحات اپنے آپ اور ہو جائیں گی. دونوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی. پہلی سوچ غیر مسلم کی ہے، دوسری مسلم کی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ آج غیر مسلم طاقت میں ہے، اس کا راج ہے. انسانی فطرت ہے کہ طاقتور سے یہ اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کے گیت ضرور گائے گا اور اس کی ہیبت اس پر چھا جاتی ہے، اپنے آپ اس کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. تو لہٰذا ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے جی، بالکل ہے جی، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے. دوزخ ہے جی، اس سے ڈرتا نہیں ہے. جنت ہے جی، اس کا شوق کوئی نہیں. اللہ نے مجھے جو دیا ہے امتحان کے لیے دیا ہے، لیکن اپنا مال سمجھ کے کبھی تکبر میں آتا ہے، کبھی فخر میں آتا ہے. جب کوئی جھٹکا لگے تو ناشکری میں چلا جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے، اہل ایمان میں ہے، لیکن ان کا زندگی کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے بس موت کے بعد کچھ نہیں. یہ بھی انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں طرز زندگی. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. وہ کیا کرتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے نفس کو کہتا ہے تیری نہیں مانوں گا کہ تجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر تجھے حساب دینا ہے، تو میں تیری مانوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا. تیری نہیں مانوں گا، اس کی مانوں گا جس نے مجھے اس دنیا میں انسان بنا کے بھیجا ہے. کہ میں تو ایک دور ایسا تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرے بندے تمہیں وہ تو یاد نہیں ہوگا جب تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں، زیرو. یا اللہ واقعی یاد نہیں رہا. تو پھر میں تمہیں بتاؤں میں تمہیں کیسے لے کر آیا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. میں نے 2 پانی ملائے، ایک مادہ کا ایک نر کا. پھر اسے کیا کیا؟ پھر اس پر ایک تدبیر اور تقدیر کا امر نافذ کیا.
پھر ماں کے 3 اندھیروں میں کیا کیا؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ان 2 پانیوں سے میں نے ایک ڈاٹ بنا دیا، اس کو دل کی شکل دے دی۔ ہر انسان کا دل اس سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل بنتا ہے اور وہ بنتے ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بنتے ہی۔ ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل بنتا ہے، پھر باقی جسم بنتا ہے، پھر وہ 4 مہینے میں جسم مکمل ہوتا ہے، پھر اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ روح کے بعد وہ ایک انسان کے روپ میں ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ پیدا ہوتا ہے 5 مہینے کا بھی، اس کو جنازہ پڑھنے کا بھی حکم، اگر ایک سانس لے لیتا تو اس کو جنازہ پڑھنے کا حکم۔ اس سے پہلے اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کا آخرت میں بھی وجود کوئی نہیں۔ تو دل پہلے بنتا ہے، اس کے ساتھ باقی چیزیں 4 مہینے میں وجود میں آتی ہیں، یہ بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتی۔ اس میں ایک نقطہ ہے جس سے یہ دھڑکتا ہے۔ یہ کیوں دھڑکتا ہے؟ کیوں دھڑکتا ہے؟ کتنی میڈیکل سائنس ہے، نہیں جان سکے کیوں دھڑکتا ہے۔ پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اسے ایک جونک بنایا، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے ایک گوشت کا لوتھڑ بنایا، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس پر تیرا یہ روح مکمل کیا، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس میں آنکھوں کو الگ جگہ دی، ناک نتنوں کو الگ جگہ دی، ہونٹوں جبڑوں کو الگ جگہ دی، انگلیوں کو، پوروں کو، گھٹنوں کو، ٹخنوں کو، رانوں کو، پنڈلیوں کو، سینے کو، پھیپھڑے کو، دل کو، جگر کو، دماغ کو الگ جگہ دی۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تیرے اندر روح کو ڈال کر تجھے مکمل کیا، پھر ثم السبیل یسرا، پھر میرا فرشتہ آیا جس نے پر مارا اور تجھے پروں کے اوپر لے کر باہر آ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لیڈی ڈاکٹر موجود ہے اور نرسیں موجود ہیں اور بچہ آ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے فرشتہ آیا ہے تجھے پروں کے اوپر لے کر باہر نکالا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں یہ تو آپ ہی ہو گیا، اپنے آپ ہی ہو گیا ہے، اپنے آپ ہی ہو گیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ بھی احمقانہ طریقے پر ان سے متاثر ہو کر اسی کی بنسلی بجا رہا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اپنے آپ بھی کوئی چیز بنتی ہے، یہ بلڈنگ اپنے آپ بن گئی، یہ پھول اپنے آپ بن گئے، کیا پاگلوں کا جہان ہے، اتنی بڑی کائنات اپنے آپ بن گئی اور اپنے آپ چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں۔ ایک تسمہ تو اپنے آپ بنتا نہیں، اور اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے سمندر، اتنا ہواؤں کا نظام، یہ اپنے آپ بن گیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ کبھی آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ تو دیکھو تو صحیح، یہ اونٹ کیسے بنا ہے، آسمان کیسے بلند ہوا، پہاڑ کیسے گڑ گئے، زمین کیسے بچھ گئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا؟ لیکن بہرحال ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے بس یہی سب کچھ ہے، تو اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ صرف موت تک کی زندگی کو جانتے ہیں، موت کے بعد کچھ نہیں جانتے، لہٰذا ان کی ترجیحات میں ہمیشہ پیسہ ہوگا، دنیا کی عزت ہوگی، دنیا کی راحت ہوگی، دنیا کی لذت ہوگی، یہاں کا سب کچھ ہوگا، موت کے بعد تو یہ مٹی سمجھتے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ 2 جگہ قرآن کہتا ہے
کہ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، پوسیدہ ہو جائیں گے، تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ اور پھر کیا واقعی جنت دوزخ ہے، جزا سزا ہے کوئی ایسی چیز ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہو اس سے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے پیدا کیا تھا۔ پہلے بھی تو یہ کچھ نہ تھی، تو اسے کس نے بنایا تھا اسے؟ تو وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ تو اللہ سے ٹھوک ٹھوک کے سنا رہا ہے کہ ہتھوڑے مارتا ہے، ہتھوڑے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایک طبقہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں، اور ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان سے متاثر ہے۔ ان کے لیے سود اور تجارت برابر ہے، ان کے لیے جھوٹ اور سچ برابر ہے، ان کے لیے وعدے سے مکر جانا، سودا کر کے پھر جانا ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے ناپ تول کی کمی اور صحیح برابر ہے، ان کے لیے زنا اور نکاح برابر ہے، ان کے لیے شراب اور شربت برابر ہے، ان کے لیے نظر کا اٹھنا جھکنا برابر ہے، ان کے لیے موسیقی اور قرآن برابر ہے۔ کہ یہ گناہ و ثواب سے نا آشنا ہیں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بیگانہ ہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے۔ فإنہ یعلم السر وأخفى، ایسے سنتا ہے کہ میں تو اسپیکر پہ بول رہا ہوں، آپ سنیں، میں آہستہ بولوں کسی کے کان میں، تو یہ اس نے سنا، میں نے سنا، تیسرے نے نہیں سنا۔ ایک بول اور ہے جو میں زبان سے نہیں بولتا، دل کی دھڑکنوں سے بولتا ہوں۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہے، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا ہے، لیکن اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو دل کی دھڑکنوں میں بول میں وہ بھی سنتا ہوں۔ ان کا طرز زندگی ہے موت تک، یہ اسی کو سامنے رکھتے ہیں، اسی کی عزت پہ مرتے ہیں، اسی کی ذلت سے بچتے ہیں، اسی پر ایمان کے سودے کرتے ہیں، اسی پر کرتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی پر لوگوں بڑی گاڑی میں آ جائے سلام کریں گے، وہی سائیکل پہ آ جائے تو اس کو دروازے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ شیخ سعدی ایک گئے بادشاہ کے دربار دعوت میں، تو آگے کپڑے تھے ان کے اپنے سادی والے، تو انہوں نے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ ایک دوست کے پاس گئے تو اس زمانے کا جبہ کبا، اسے کبھی تھوڑی دیر کے لیے دے دو، وہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیڑی بڑی بلا آ گئی، انہوں نے اندر پلایا اٹھایا، وہ جگہ بناتے بناتے نا بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے نوالہ توڑا اور جیب میں ڈال دیا، پھر بوٹی اٹھائی اور جیب میں۔ تو بادشاہ نے کہا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جسے بلایا ہے اسے کھلا رہا ہوں، مجھے تو تم نے کوئی نہیں بلایا، میں تو آیا تھا تم نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا، یہ جبے کبے کو بولا ہے اسی کو کھلا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو تولتے ان کی گاڑیوں سے، اور یہ بھی ایسے بیوقوف ہیں اپنی قیمت لگاتے ہیں اپنی گاڑی سے۔ ایک لوہے کے ڈبے پر تم اپنا معیار قائم کر رہے تو تم کیا ہو؟ تم اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہ رہے، تم اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے مرسڈیز کے محتاج ہو، لینڈ کروزر کے محتاج ہو، تو لعنت ہے اس عزت پر، یہ عزت ہے ہی نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اندر ہے سب کچھ، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلانیاں جانے ہو، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج مہانے ہو۔ تو سارا جہان اندر آباد ہے، باہر کیا ہے؟ گدھے کو 3 پیس سوٹ بٹھا کے اسے BMW میں بٹھا دو تم اس کو بھی سلام کرو، زمین آسمان سے قیمتی انسان آ جائے سائیکل پر، کہو گے برگڑ برگڑ، کتوں آگے برگڑ،
تو یہ وہ تاثر ہے جو ہم نے غیر مسلم سے لیا ہے کہ وہ چیزوں کو تولتے ہیں، چیزوں کو پرکھتے ہیں۔ ایک زندگی ایمان والے کی ہے، اس کا معیار اور ہے، وہ اسے گزرگاہ سمجھتا ہے، کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ یہ دھوکہ ہے، جو وہ نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کا ساز و سامان ہے، اصل منزل میری آخرت ہے۔ ان کا طرز زندگی اور ہو جاتا ہے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ کامیابی سمجھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا، وہ کامیابی یہ نہیں سمجھتے کہ کاروبار بڑھا لیں چاہے بینکوں سے کروڑوں روپے لینا پڑے، جی پھر کاروبار تو ہو نہیں سکتا، بینکوں سے نہ لیں تو کاروبار لیں، کتنے آرام سے کہہ دیتے، کتنے آرام سے۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ تیار ہو جاؤ، میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اور میرا رسول دونوں تم سے لڑیں۔ جو ایسا کریم ہو، ایسا کریم ہو، قارون، دنیا میں ایک مجرم ایسا آیا ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے، اور اس نام کے بعد آج تک کسی نے وہ نام اپنا رکھا نہیں۔ فرعون تو ایک ٹائٹل ہے، فرعون نام نہیں ہے، فرعون ٹائٹل ہے، جیسے کیسر ایک ٹائٹل ہے، کسرا ایک ٹائٹل ہے، فرعون نام نہیں، نام اس کا رامسیس تھا۔ دنیا میں یہ واحد نام ہے جو پھر دوبارہ نہیں رکھا گیا نفرت کی وجہ سے، قارون۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، زکوٰۃ بنی بہت زیادہ، تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا، تم زنا کی تہمت لگا تیرا گھر بھر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام آواز کر رہے تھے، وہ کھڑا ہو گیا، کہا جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ یا شادی شدہ ہو تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگائے۔ تو وہ کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون، کدھر ہے؟ تو اس نے وہ کھڑی ہو گئی، کہاں بھائی کیا کہتی ہو بہن؟ جب اس نے نظر دوڑائی، نور نبوت دیکھا تو وہ تو کانپ گئی، کہنے لگے جی میں کچھ بھی نہیں کہتی، مجھے اس نے کہا تھا آپ پہ برائی کی تہمت لگاؤں تو یہ میرا گھر ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو اسے۔ تو وہ جب اندر گیا تو اسے پتہ چل گیا کہ میں مارا گیا، تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، اور چلا گیا، کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر۔ تو انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ معافی مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑو، وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی معافی پر بھی تو نرم نہ ہوا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے بلاتا میں معاف کر دیتا، تجھے میں آپ ہی راضی کر لیتا، وعزتی وجلالی لو استغاثنی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ جو اتنا کریم رب ہو وہ کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ۔ اور اسلام آباد کا تاجر کہتا ہے جی کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا۔ اللہ کیا جرأت ہے بھائی، کیا کلیجہ ہے، کیا کلیجہ ہے، وہ اتنے بڑے شہنشاہ سے ٹکر لے لی، اور آگے اللہ کا رسول رحمت للعالمین، جو چچا کا قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیش ہوا ہے تو صحابہ آگے بڑھے ان کو قتل کرنے کے لیے۔ جتنا آپ حضرت حمزہ کی میت پر روئے ہیں اتنا کسی پر نہیں روئے، اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز دور تک جا رہی تھی، اور اتنا روئے کہ اللہ کو غم کی تسلی کے لیے جبریل بھیجنا پڑا کہ میرے محبوب نہ رو، میں نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، 70 دفعہ، آج تک کسی کا جنازہ اتنا دفعہ نہیں پڑھا۔ 70 آدمی شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، 70 تو میتیں آتی تھیں اور
جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا دی جاتی تھی، لیکن حضرت حمزہ کی میت پڑی رہتی تھی. تو سب سے آخری جنازہ جب پڑھا گیا تو اس کے ساتھ حضرت حمزہ کی میت کو اٹھایا. اتنا دکھ اٹھایا اپنے چچا. اور جب مکے میں مدینے میں داخل ہوئے شہادت کے بعد تو آپ کے خاندان کے کوئی لوگ مدینے میں تھے نہیں، ابھی سارے مکے میں تھے، اور شہداء کی اکثر تعداد مدینے کی تھی. کوئی 68 آدمی انصار مدینہ شہید ہوئے، 4 مہاجر شہید ہوئے، ان میں ایک حضرت حمزہ ہے. تو جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ہمارے نبی پھر رونے لگے اور فرمایا سب کے رونے والے ہیں اور حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. اما حمزہ فلا بوا کیا، آج حمزہ پہ رونے والا ہی کوئی نہیں. تو جب انصار کی عورتوں کو پتہ چلا تو وہ آئیں اللہ کے نبی کے در پر بیٹھ کر رونے لگی. تو اتنے دکھ کے بعد وہ قاتل جب سامنے آیا وحشی رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے محبوب اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایسے کر کے سر جھکایا ہوا. تو وحشی آیا اور ایک دم اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تو آپ ایسے ہوئے. اور وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور مجھے پہچانا نہیں، اور میں نے زور سے کلمہ پڑھا، لیکن صحابہ نے پہچان لیا. تو ٹھک 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 تلواریں نکلی ان کی نیاموں سے، کہ ہر آدمی کی تمنا ہوئی کہ آگے بڑھ کے میں قتل کروں اسے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وحشی ہے، یعنی اجازت دیجیے. تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ. اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. آپ نے کہا اوحشی انت، تو وحشی ہے؟ انگلی اٹھائی، تو وحشی ہے؟ ادھر بیٹھو. آپ نے کہا میرا چچا تو شیر جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی. تو پھر اللہ کے نبی رونے لگے. کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری جنت کا سامان میں نے کر دیا، اب میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا چچا مجھے یاد آتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. یہ رحمت للعالمین، وہ بھی رحیم رحمان اور یہ بھی رحیم اور رحمت للہ، یہ دونوں مل کر کہہ رہے ہیں ہم دونوں لڑیں گے تمہارے خلاف. امریکہ نے ہمارے خلاف کیا لڑنا؟ یہ امریکہ نے یہ کر دیا. امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. غیر کبھی نہیں کچھ کیا کرتے جب تک اپنوں میں تباہی نہ پھیل جائے. ہمارے بازار سود سے بھر گئے، بددیانتی سے بھر گئے، خیانت سے بھر گئے، وعدہ خلافی سے بھر گئے، ہیرا پھیری سے بھر گئے، دفتر رشوت اور ظلم و ستم سے بھر گئے. تو میں بادشاہوں کا گلہ کیا کروں؟ ہمارا تو چپڑاسی بھی اللہ کا نام فرما، ریڑھی چلانے والا اللہ کا نام فرما. ہمارا طرز زندگی وہ نہیں جو اللہ ہم سے ہماری ترجیحات میں اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. یہ راضی ہو کر ہمیں پوری دنیا دے دے ہم شکر ادا کریں، وہ راضی ہو کر سب کچھ لے لے ہم شکر ادا کریں، ہم صبر کریں. ہماری ترجیحات میں اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے. ہمارا طرز زندگی ہے کہ ہم آخرت کو پہلے سوچتے ہیں، دنیا کو بعد میں سوچتے ہیں. چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، تقدیم و تاخیر ہے، تقدیم و تاخیر ہے، آگے پیچھے کرنے کا ہے. عبد الملک، ولید، سلیمان، یہ 3 بادشاہ اوپر نیچے بنو امیہ کے تخت پر بیٹھے، اور مسلمانوں میں بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے کوئی نہیں کر سکا. ایسی حکمرانی کر کے دکھا گیا 90 سال. اسی تخت پہ عمر بیٹھا ہے بن عبد العزیز، عبد الملک کا بھتیجا سگا، ولید سلیمان کا چچا زاد بھائی. عبد الملک نے حکومت کی اپنی مرضی کی،
ولید نے کی اپنی مرضی کی، سلیمان نے کی اپنی مرضی کی۔ عمر کے ہاتھ میں حکومت آئی، ہٹی نہیں ہے، تمہاری طرح چھوٹی سی کوئی مل فیکٹری نہیں ہے، 3 بر اعظم کی سلطنت ہے، کشمیر تک ان کی حکومت تھی، اور یہ سارا علاقہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے نیچے آتا ہے، سینیگال چوڑ تک، کاشغر تک، استنبول تک وہ شخص حکمران، اور 3 بادشاہ اس پر حکمران گزرے ہیں جنہوں نے من مانی کی ہے۔ ایک آیا تو اس نے پہلا خطبہ دیا، لوگوں دنیا میں سب سے بڑی چیز حکومت ہوتی ہے، مجھے اللہ نے دے دی ہے، اب میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا، اب میری انتہا میرا اللہ ہے۔ 21 برس حکومت کی عبد الملک نے، 10 برس ولید نے، کوئی 2.5 سال سلیمان نے، اور 2.25 سال عمر بن عبدالعزیز نے۔ یہ 3 آدمی جب مرے ہیں تو ان کو قبر میں اتارنے والا عمر بن عبدالعزیز ہے۔ جب یہ مرنے لگے ہیں تو انہوں نے رجا بن حیبہ کو بلایا اور ان سے کہنے لگے میں نے اپنے پیش رو 3 خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، عبد الملک چچا، ولید چچا زاد بھائی، سلیمان چچا زاد بھائی۔ یہ عبد الملک واحد خلیفہ ہے جس کے 4 بیٹے اسلامی تاریخ میں بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، ولید، سلیمان، بیچ میں عمر، بھتیجے، پھر یزید اور ہشام، 4۔ اس ریکارڈ کو آ کے توڑا پھر یہ موجودہ عبدالعزیز کی اولاد نے کہ اس کا 5واں بیٹا بادشاہ بن چکا ہے، پھر سعود، پھر فیصل، پھر خالد، پھر فہد اور ابھی عبداللہ۔ یہ کوئی 1300 سال کے بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ ایک بادشاہ کے 5 بیٹے حکمران بن گئے ہیں۔ کہنے کہ جب میں نے ان کو قبر میں اتارا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو تینوں کے چہرے سیاہ کالے ہو چکے تھے اور قبلے سے یوں ہٹے پڑے۔ قبلے سے تو شرابی کبابی کا چہرہ نہیں ہٹا ہوتا۔ ہم فکس کر دیتے ہیں، جب میت سرد ہو جاتی تو اس کے اعضاء فکس ہو جاتے، تو پہلا کام ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں منہ کر دیتے ہیں تاکہ میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ کہ جب میں نے عبد الملک کی گرہ کھولی، عبد الملک سرخ رنگ کا تھا، یہ جگہ اس کی سرخ تھی، ایسی چمک، تو میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ یوں اور رنگ کالا۔ ولید سانولا تھا، پکا رنگ تھا، لیکن چہرہ سیاہ کالا اور قبلے سے ہٹا ہوا۔ سلیمان اتنا خوبصورت تھا کہ بنو امیہ میں ایسا خوبصورت کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ اس کا تو یہ معاملہ ہوا کہ اس کو جب قبر میں اتارنے لگے تو اس کا جسم ایسے ہلنے لگا، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا بیٹو زندہ نہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے، اس کو چھپاؤ، اس کو چھپاؤ، اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے۔ یہ 3 آدمی جو تھے، میں ان کے لیے 1300 سال کے بعد قسم کھاتا ہوں، یہ زانی نہیں تھے، یہ شرابی نہیں تھے، یہ موسیقی نہیں سنتے تھے، یہ سود نہیں کھاتے تھے، یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے روز پڑھتا تھا، 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے لوگوں کی کھوپڑیوں پر حکومت کی اور ان کی ہڈیوں سے اقتدار کا محل بنایا، ان کے خون کا انہوں نے گارا بنایا۔ 2 آدمی سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے محشر کے میدان میں، ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا، کہ ایک جان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سب سے شدید عذاب ان کو ہے جو میدان معاشر میں، ایک قاتل، ایک سود خور۔ توبہ پر تو ہر شے معاف ہو جاتی ہے، توبہ پر ہر شے معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایک آدمی توبہ کیے بغیر یوں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اس کو تیار رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب کسی کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تم ہوٹل میں روٹی کھانے جاتے ہو، ایک وقت کا بل اتنا دے کے آتے ہو کہ غریبوں کا پورا مہینہ اس پہ گزر جاتا ہے۔ ایک جگہ میری دعوت تھی کھانے پر، تو میرا ایک شاگرد میرے ساتھ تھا،
تو کھانے کے بعد ادھر بیٹھا رو رہا تھا. میں نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا جی جتنا یہ کھانے پہ خرچ ہوا ہے اتنا میرا پورا مہینہ اس پہ گزر سکتا. جب غریب کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. کہ کافر ہونا اس کا معاملہ آخرت میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو انہیں کھانا رکھا تو اس نے نوالا توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی. تو انہیں آگے سے ایسے روٹی اٹھا میں نہ ماننے والے کو روٹی نہیں کھلاتا. وہ ابھی دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آ گیا اور ڈانٹ لے کر آئے کہ ابراہیم مہمان منکر میرا تھا, روٹی تو نے بند کر دی. 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی تھی, تو نے کیوں بند کی؟ اسے واپس بلاؤ, اسے روٹی کھلا. یہ میرا اور اس کا معاملہ تیرا نہیں ہے. یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ بطور انسان. تو جب آدمی قتل کرتا ہے تو جان کا ضیاع ہے, جب سود پہ آتا ہے تو مال کا ضیاع ہے. کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آتی ہے اور لاکھوں کروڑوں. میرے رب کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم پڑ سکتی نہیں. جب بھی روٹی کم پڑے گی سودی نظام کی وجہ سے پڑے گی. یہ ناممکن ہے. یہ تو بیوقوف تھا مالتھوس جس نے 1892 میں یہ نظریہ پیش کیا, لندن کا تھا, کہ آبادی بڑھ رہی ہے روٹی ختم ہو جائے گی. وہ تو اللہ کو نہیں جانتا تھا, ہم تو اللہ کو جانتے ہیں. پہلا قرآن کا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. اسلام والوں تمہارا نہیں, ساری کائنات کا رب. اور میرے خزانے کم نہیں پڑتے تمہاری طرح, اس سے بھی زیادہ ہو جائیں کھلاؤں گا. کہ تم نے سود اور سٹا اور جوا اور خیانت, یہ 4 چیزیں جس ملک میں تجارت میں داخل ہوں گی وہ ملک فقیر ہو جائے گا. چند لوگ مالدار ہوں گے, باقی فقیر ہو جائیں. آبادی کی وجہ سے بھوک کبھی نہیں آتی. اللہ نے وسائل, ابھی تک صرف 6 کلومیٹر میں برما ڈالا جا سکا ہے, 6 کلومیٹر. اور یہ زمین ہے اور اس کے اوپر 50 کلومیٹر مٹی کا غلاف ہے, 50 کلومیٹر. اور یہ 50 کلومیٹر اللہ نے خزانوں سے بھرا ہوا ہے, خزانوں سے بھرا ہوا ہے. اس سے 10 گنا مزید بھی اگر خلقت ہو جائے تو یہ 50 کلومیٹر تک کے خزانے خالی نہیں کر سکتے. ابھی تک صرف 6 کلومیٹر تک برما مار سکے, آگے تو گئے ہی نہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کو فیکٹری صاحب مزدور بات گئے تو ان تنخواہ کی چھو دینا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری للہ المشرق والمغرب فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. کون ہے ان صفات والا؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی نہیں اور اس جیسا. صفات میں نہیں, لہ الاسماء الحسنى, نہ ساتھ میں اس جیسا نہ صفات میں اس جیسا. للہ خزائن السماوات والارض ان من شيء الا عندنا خزائنه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ کو رب جانا کب ہے؟ یہ اللہ کو رب سمجھانا بچوں کو کب سمجھایا کہ پالنے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, کب سمجھایا؟ یہ لوگ ظالم تھے, ظالم, انہوں نے جان سے کھیلا لوگوں کی. اور میرے اللہ کو خون کا قطرہ ظلم کے ساتھ جب بہہ جائے, جس ملک میں عدالت میں ظلم ہو رہا ہو, اس ملک کو امریکہ کے بم مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مرے نو مارے شاہ مدار, ہم تو پہلے ہی مرے پڑے. ہیمو پکال اکبر کے خلاف لڑتا ہوا مردہ نیم مردہ لایا گیا اکبر کے سامنے, تو بیرم خان نے کہا سلطان معظم اپنے ہاتھ سے اس پر آخری وار فرمایا. تو انہوں نے کہا مرے کو میں کیا ماروں, تو میری شان کے خلاف.
ہم تو اپنے ہاتھوں خود مرے پڑے ہیں، ہمیں امریکہ کو مارنے کیا ضرورت؟ یورپ نے یہ کر دیا، یہودیوں نے یہ کر دیا، عیسائیوں نے یہ کر دیا، کبھی میں نے جو کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے؟ یہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے حکومت کی اپنی مرضی کی، ہمارا مال ہے جیسے خرچ کریں، 10 لاکھ کی گھڑی باندھ لی۔ کوئی ہے انسانیت کی بات؟ جس ملک میں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں۔ میرا نبی ایسا شفیق نبی، نماز میں آپ کا اللہ سے ایسا تار جڑتا تھا، اتنے لمبے سجدے ہوتے تھے کہ حضرت اماں عائشہ پیچھے بیٹھ کے روتی تھیں، ڈرتی تھی کہ فوت ہو گئے، اتنے لمبے سجدے۔ اور آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی پیچھے، تو ساتھ چھوٹے بچے بھی لے کے آ جاتی تھی، تو آپ فرماتے کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں بچے پہ شفقت کی وجہ سے کہ ماں بچے کو جلدی سے اٹھا لے۔ جو اپنی امت کے ساتھ ایسی شفقت رکھتا، خود یتیم رہے نا، اس لیے یتیموں کا دکھ درد تھا، خود غربت کی زندگی گزاری، جان بوجھ کے فقر کو اختیار کیا کہ آنے والے وقتوں میں معلوم تھا کہ فقیر زیادہ ہوں گے، تو ان کی تسلی کے لیے فقر اختیار کیا۔ ہائے ہائے، 8 سال کی عمر میں بکریاں چرانی پڑیں، آپ سوچو آپ کا بچہ کیا کیا نخرے نہیں کرتا ہے، اور کیا کہ ہم ناز نہیں اٹھاتے۔ جس کے لیے ساری کائنات بنائی وہ 8 سال کی عمر میں سور کی وادی سے آ رہا تھا، سر پہ کپڑا نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور گرمی نے چہرے کو جھلسا دیا تھا، بکریاں ہانکتا ہوا مکے کی وادی میں داخل ہو رہا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ 8 سال کی عمر میں دادے کو بھی اٹھا لیا، کوئی سہارا نہیں چھوڑا، کوئی آسرا نہیں چھوڑا۔ تاکہ کوئی امت کا فرد گلہ ہی نہ کر سکے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا، ادھر دیکھ لو کیا کیا۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک رات آپ اماں عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلے کبھی یوں کروڑ بدلے، نیند نہیں آ رہی۔ تو تھوڑی دیر بعد اماں عائشہ نے کیا دیکھا کہ آپ نے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ یوں لگایا اور نیچے یوں الٹ گئے، نیچے یوں ایسے ہو پیٹ کے اس میں۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہو گئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی، جس کے اشارے پر جنت کے دسترخوان زمین پہ اترا، بھوک سے اتنے تکلیف میں آئے کہ اس لکڑی کا آسرا لے رہے تھے اسے۔ تو عائشہ رونے لگی، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کہ نہیں عائشہ، میں اسی فقر پہ چلا جاؤں، میں اللہ سے کبھی نہیں مانگا۔ یہ امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے تھا۔ تو عمر بن عبد العزیز فرمانے لگے، راجا اب میں مر رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 3 کو تو میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کے چہرے قبلے سے ہٹ گئے، چہرے کالے پڑ گئے، اب میرا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا طرز حکومت کیسا تھا؟ انہوں نے بھی اسی تخت پہ بیٹھ کے حکومت کی، وہی دمشق، وہی پایا تخت، وہی بنو امیہ، وہی دمشق سے کاشغر، سینیگال، چاڈ، استنبول، کشمیر تک پھریرا، وہی حکومت، یہی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں، اس میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو تو تم دنیا اور آخرت کے مزے لوٹو، اس میں اپنی مرضی پہ چلو گے تو یہاں بھی پریشانی، آگے بھی پریشانی۔ بھلا اپنی عقل پہ بھی کوئی چل کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ روزانہ چھوٹے بچوں کو مار پڑ رہی ہوتی، تم زیادہ جانتے ہو، ہم زیادہ جانتے ہیں، چلو تمہیں زیادہ پتا ہے، ہمیں زیادہ پتا ہے، چلو جو کہہ رہے ہیں کرو۔ جب اللہ کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو، تو تم کہتے ہو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہو۔ جس لاجک سے ہم بچوں کے کان پکڑ کے سیدھا چلاتے، وہی لاجک تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔
انتم اعلم ام اللہ، میرے بندے تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ میں جو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں تیری ہلاکت کا سبب ہے، چھوڑ دے۔ میں نے فیصل آباد میں ایسے ہی چیمبر کے بڑے بڑے تاجر بیان کیا، تھوڑی سی سود کی بات کی، ایک بہت بڑے گروپ کے چیئرمین آ کے مجھ سے لڑ پڑے کہ سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، تم کیسی بات کرتے؟ کہا اب اور بولوں گا تو یہ گناہ گار ہوگا، میں چپ ہی ہو گیا۔ اسی طرح اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنا ہے تو اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا۔ یہ فاطمہ سیاسی مقام میں ایسی ملکہ شہزادی عورت لکھی تاریخ میں کوئی نہیں پیدا ہوئی۔ فاطمہ بنت عبد الملک، دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام بادشاہ، 7واں خامد عمر بادشاہ۔ یہ خاتون 7 نسبتوں سے ملکہ ہے، اور جب مال غنیمت آتا تھا تو سب سے اعلیٰ جواہر عبد الملک فاطمہ کو پیش کیا کرتا تھا، یعنی کہ فاطمہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکے گا، چاہو تو طلاق لے لو اور چاہو تو معاف کر دو، ساتھ رہنا چاہتی ہو تو معاف کر دو، اور اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کی طاقت نہیں ہے تو طلاق لے لو۔ تو فاطمہ نے کہا میں نے سکھ تیرے ساتھ دیکھا ہے، میں دکھ بھی تیرے ساتھ دیکھوں۔ عمر جب گورنر تھا، مدینہ کے گورنر تھے، تو 60 اونٹوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے جاتے تھے اور ان کا سامان۔ اور جب یہ امیر المومنین بنا ہے اور یہ بیمار ہیں اور خاندان کے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، تو بنو امیہ کے ایک اور سردار ہے مسلمہ بن عبد الملک، یہ بھی بہت نیک سردار تھے، بہت نیک، یہ فاطمہ کے بھائی ہیں۔ تو کہنے لگے بہن امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دو، میلے ہیں، کجی بدلوا دیتی ہوں۔ اگلے دن پھر آئے تو وہی کپڑے، کہا فاطمہ میں نے کہا تھا کپڑے بدلوا دو، تو فاطمہ رونے لگی، کہا کہاں سے لاؤں، جوڑا ہی ایک ہے اور ہے ہی کوئی۔ جب انہوں نے حق معاف کر دیا، کبھی سارا خزانہ میرے جو تیرے باپ نے تجھے دیا جمع کرا دے میرے پاس، سارا خزانہ اٹھا کر بیت المال میں ڈال دیا۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے کپڑوں کا مطالبہ کیا، ماں سے مطالبہ کیا، ماں نے حضرت عمر سے مطالبہ کیا کہ عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ یہی موقع ہوتا ہے جب لوگ پھسلتے ہیں۔ تو عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں۔ تو اب دونوں میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ بچوں کی خواہش کیسے پوری کریں۔ تو فاطمہ بنت عبد الملک کی ایک ترکیب آئی، وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ آپ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے سی لیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے کوئی مزدوری کر کے پورا کروں۔ ان کا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ تشریف لے گئے اور اپنے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ مزاحم، کہا بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنائے۔ تو مزاحم نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ ایشو کروں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو کہنے کہ اللہ تجھے روشن کرے، تو نے مجھے روشن کر دیا۔ اور گھر آ کر کہا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا ایک فرد باقی نہیں بچا، اس وقت کی بات ہے۔ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب عید کی نماز پڑھائی اور سارے سرداران مملکت اور شاہی خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آئے، جاہو جلال بنو امیہ نے کر کے دکھایا ہے، تو حضرت عمر کے بچے بھی آئے، تو وہ اسی پرانی حیات میں، تو ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک جو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے،
تقوی میں، اور ان سے ایک ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا، ایک ہفتے بعد پھر ان کا والد کا بھی انتقال ہوا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ 3 بر اعظم کا خلیفہ ہو کر ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے۔ تو عبد الملک نے کہا نہیں امیر المومنین، آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، آج ہمارا سر بلند ہے، ہمارے والد نے خیانت نہیں کی۔ حکومت ہے، 3 بر اعظم پر حکومت ہے۔ ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں ایسے منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کرنے لگی، تو آپ نے بیٹیوں سے پوچھا یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھو؟ تو گھر میں کام کرنے والی ایک خادمہ تھی، وہ رونے لگی، کہنے لگے امیر المومنین تو نے ساری دنیا کے گھر بھر دیے، تو تیرے گھر کا یہ حال ہے کہ آج تیری بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے، اس کی منہ میں بو ہے، اس کی وجہ سے منہ پہ کپڑا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رونے لگے، کہا میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں لیکن میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے سالے مسلمہ، جن کا میں نے پہلے نام بتایا، کہنے کہ بھائی امیر المومنین آپ بچوں پہ بڑی زیادتی کر کے جائے۔ کہنے کہ کیا؟ تو ان کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا، کیا کریں گے آپ کے مرنے کے بعد؟ تو حضرت عمر نے کہا مسلمہ حرام میں نے کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا نہیں، تو کیا اوروں کا حق کھلاتا؟ تو مسلمہ نے کہا چلو میرے بھانجے ہیں، میں 1 لاکھ روپیہ ہدیہ کرتا ہوں، فی کس آپ ان کو عطا کرو۔ کہنے کہ وعدہ کرتے ہو دو گے؟ کہا ہاں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کرو جہاں جہاں سے ظلم کر کے یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو تیرے مال کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد سارے بچوں کو بلایا، کہا میرے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے مال اکٹھا کرتا جہاں سے بھی کرتا، خود آگ میں جلتا، دوسرا یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، میں تمہارے پیچھے آگ نہیں سہ سکتا، جب کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا، اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم برے ہوگے تو مجھے تمہاری ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ آج ان کا انتقال ہو رہا ہے تو رجا کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ رجا مجھے قبر میں اتارنے کے بعد دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ان کی میت کو چارپائی کے قریب، چارپائی سمیت ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا، اور میت اٹھانے کے لیے اب لوگ پڑھ رہے ہیں جب وہ رومال لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ، تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ایک پرچہ یوں لہراتا ہوا عمر کی چھاتی پہ آ کے گر گیا۔ تو لوگوں نے پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا مرنے سے پہلے۔ اور پھر ان کو قبر میں ڈالا، اور رجا نے وہ کہتے میں نے ان کے کفن کی سر کی گرہ کو کھولا تو میں نے دیکھا اپنی جگہ پہ چہرہ فکس، اور کأنہ فلقۃ قمر، یوں لگتا تھا 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ 3 بر اعظم پر بادشاہی کر کے اگر ایک آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے تو اسلام آباد کا تاجر چھوٹی سی تجارت میں اللہ کو کیوں نہیں راضی کر سکتا؟ ترجیحات بھائیوں بدلنی پڑیں گی، ترجیحات ہماری زندگی کی بنیاد ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اپنے بچوں کو نصیحت وصیت لکھوائی، آخری جام میں وصیت لکھوائی، اس کے چند الفاظ احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وظللہ بالموت وقررہ بالفناء واعرض علیہ اخبار الماضین وصل فی دیارہم وانظر فی آثارہم این حلوا فإنک ترى قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك سرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنیاک بآخرتک۔ یہ سارا مضمون ہے۔ کس کو وصیت ہو رہی؟ جو جنت کے پہلے سے ہی سردار ہیں۔ یہ مجھے آپ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں،
عمل ابھی شروع ہی نہیں، ابھی تو ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا، اور میرے نبی نے بشارت دی کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ اتنے بڑی بشارتوں والے لوگ ہیں۔ آپ نے دونوں کو اٹھایا۔ عرب میں بچہ اٹھانا عیب تھا، عرب سردار بچہ اٹھائے عیب تھا، اور اٹھا کے باہر آنا اس سے بڑا عیب تھا۔ تو آپ نے دونوں کو اٹھایا، یہاں پر اٹھاؤ تو کچھ معقول ہوتا ہے، یہاں بٹھایا، یہاں، ایک کو اس کندھے پر ایک کو اس کندھے پر، اور ان کو یوں سہارا دے کر باہر بھری مجلس میں آ گئے۔ ایک بدو تو پاگل ہو گیا، وہ تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اتنا بڑا رسول یہ کام کرے گا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ان سے اتنا زیادہ پیار ہے؟ ہاں ہاں، مجھے ہی نہیں، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ان سے پیار کرے گا ان سے بھی اللہ پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ آگے حضرت عمر تھے، کہنے لگے او بہت بڑی سواری ہے بھائی، بہت بڑی سواری ہے بھائی۔ تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے سوار ہیں۔ ان کو وصیت لکھوائی جا رہی ہے، جنتی و جنتی کو وصیت لکھوا ہے، احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے دلوں کو زندہ رکھنا قرآن کے ساتھ۔ جب اسلام آباد کے تاجر کو سال گزر جائے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھے تو دل زندہ ہے کہ مر چکا ہے؟ پورا مہینہ گزر جائے قرآن کی شکل ہی نہ دیکھے، پڑھنا تو بڑی بات ہے۔ احی قلبک بالموعظہ، یہ دل زندہ رکھنا، یہ کیسے زندہ ہوتا ہے ابا جان؟ کہ میرے بیٹے یہ قرآن کی تلاوت سے زندہ ہوتا ہے۔ وَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، اس میں روشنی کے چراغ جلاتے رہنا، اسے روشن رکھنا۔ یہ کیسے روشن ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے روشن ہوتا ہے۔ وَقَوْمِهِ بِالزُّهُدِ، اسے مضبوط بنانا۔ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ایکسرسائز سے نہیں۔ یہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی بے رغبتی سے مضبوط ہوتا ہے۔ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اور اسے موت کی یاد دلا کر اس پر قابو پانا، اس کو ذلیل کر کے رکھنا، تابع کر کے رکھنا۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لینا کہ تو نے بھی مر جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، مری قوموں کے سنا، مٹ جانے والی مٹی ہوئی قوموں کے قصے سنا۔ وَصِرْ فِي دِيَارِهِمْ، ان کے ٹیکس لا جانا، تمہارے قریب ہے ٹیکس لا، سیر کو نہ جاؤ، عبرت کی نظریں لے کر جاؤ، موہنجو داڑو جاؤ، ہڑپا جاؤ، اور ان سے سوال کرو یہاں بڑے شور تھے کدھر گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَاهُ، تجھے نظر آئے گا وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور مٹی کی دیس میں جا کے سو گئے، اور ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ زندہ آدمی کا اپنے آپ کو موت کا اقرار لینا بڑا مشکل کام ہے۔ مر جانے والے کی ترجیحات بالکل اور ہو جاتی ہے، زندہ رہنے والے کی اور ہوتی۔ یہ حضرت علی کا فرمان میں نے طالب علمی کے دور میں پڑھا 30-35 سال پہلے، پھر اسے یاد کیا، پھر میں اسے لاکھوں دفعہ نہیں تو ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں۔ قررہ بالفنا، اسے منوانا کہ تو نے مر جانا ہے۔ یہ میں اب بھی بیان کر رہا ہوں، پہلے بھی کیا ہے، لیکن اس وقت میرے بولنے کی کیفیت اور ہے۔ میں نے موت کو قریب سے دیکھا جب مجھے دل کا دورہ پڑا، تو مجھے موت نظر آئی، اس کی آہٹ سنائی دی۔ ساری دنیا مجھے اس وقت حقیر ترین چیز نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو جھٹکا لگا تو میں سمجھا، آپ جھٹکا کھائی بغیر سمجھ جاؤ۔
ہاں یہ فنا ہے، یہ فنا ہے، میں نے اسے بولا، میں نے اسے پڑھا شے کوئی، مجھے اس وقت خیال آیا قرر ہو بالفنا، طارق جمیل او واقعی موت تو ہے، تو صرف ممبر کی حد تک جانتا تھا، اسے تو بار بار سننے اور سنانے کی ضرورت۔ تبلیغ میں یہ ماحول میسر ہے، یہ چیزیں میسر ہیں، اور اس میں نکلنا زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ جنید جمشید انجینئر تھا، سول انجینئر، اور یہ لاہور کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، 8,000 روپے اس کی تنخواہ تھی۔ اس کو پیپسی والوں نے جب 2.5 لاکھ روپیہ دیا گانا گانے کے لیے، پیپسی کو یہ 8,000 لیتا تھا، 80 کی دہائی میں 2.5 لاکھ بہت بڑی رقم تھی، تو بقول اس کے کہنے لگا میں ہوا میں اڑنے لگا کہ 2.5 لاکھ روپیہ مل گیا۔ وہی جنید جمشید جب اس کی ترجیحات بدلی تو اسی پیپسی نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی کہ ایک کیسٹ تیار کر کے دے دو، پھر توبہ کر لینا، 4.5 کروڑ پر ایک کیسٹ ہمیں تیار کر کے دے دو، پھر تھوڑی شیو کرا دو۔ وہ 4 مہینے لگا کے تبلیغ میں لگ چکا تھا، تو انہوں نے اس کی آخری منت کی کہ اب 4.5 کروڑ ہم سے لے لو اور یہ داڑھی مڈا دو اور 10 گانے ہمیں تیار کر کے دے دو، پھر داڑھی بھی رکھ لینا، توبہ بھی کر لینا۔ تو اس نے کہا اب یہ کام ختم، ترجیحات بدل گئی، 2.5 لاکھ پہ ہوا میں اڑتا ہے اور 4.5 کروڑ کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اور اس وقت اس کی حالت کیا تھی اس نے مجھے بتائی کہ اس وقت میرے گھر کی حالت یہ ہے کہ میرے گھر میں ماں کی دوا کے لیے 100 روپیہ بھی کوئی نہیں، کہ میری تو کمائی صرف گلوکاری تھی اور مجھے کچھ آتا نہیں۔ تو جب ترجیحات بدلتی ہیں تو پھر ساری ترتیب زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، آپ سب تاجر ہو، اسلام کے پہلے مبلغ تاجر، پہلے دین کی اینٹ رکھنے والے تاجر، پہلا صدیق، سب سے بڑا کپڑے کا سب سے بڑا تاجر۔ 10 ٹاپ لسٹ کے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف۔ ان 10 میں ایک بھی نہ کوئی ذمہ دار ہے نہ کوئی مزدور ہے، یہ سب کے سب تاجر ہیں، ایک بھی غیر تاجر نہیں، وہ سب قریش ہیں، سب بڑے خاندان کے ہیں، ایک بھی غیر قریشی کوئی نہیں۔ اور یہ جتنا جنوبی اپنا یہ جتنا یہ مشرق بعید ہے، فلپائن ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، ادھر کوئی جہاد نہیں ہوا، یہ سارا اسلام تاجروں نے پھیلایا، ان کی تجارت اسلام کے پھیلنے کا سبب اور ذریعہ تھی۔ اور 7ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی خونخوار قوم تاتار، جنہوں نے اسلامی سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عہد کیا تھا، ان کو اسلام میں لانے کا سبب مسلمان تاجر، تو تلوار سے نہیں، تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، مسلمان تو ختم ہو چکے تھے، ان کو اس کلمے میں داخل کرنے والے مسلمان تاجر تھے، ترکستانی تاجر۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی ترجیحات بدل کے تجارت کرو، زراعت کرو، نوکری کرو، ذمہ دارہ کرو، ریڑھی لگاؤ یا مل لگاؤ، اللہ اس کے رسول کو آگے رکھو، باقی چیزوں کو پیچھے رکھو۔ اپنی فیکٹریوں میں، دکانوں میں نمازوں کو زندہ کرو، نماز کے وقت میں سارے کام ٹھپ ہو جائیں، آپ کی میٹنگز بند ہو جائیں، آپ کے قلم رک جائیں، آپ کی فائلیں بند ہو جائیں، اور اللہ اکبر کی صدا آپ کو کھینچے اللہ کی طرف کہ بڑے رب کی پکار ہے، اب ادھر چلنا ہے۔ کسی امت کو 5 نمازیں نہیں ملی، آپ کو 5 نمازیں ملی۔ ہر امت کو 2 نمازیں ملی تھی، فجر اور عصر کو بھی صرف 2 رکعت، اور اس میں بھی جماعت نہیں تھی، انفرادی تھی۔ یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے کہ دن میں 5 دفعہ اپنے گھر بلاتا ہے، کہتا مجھ سے بات کر۔ اور جو نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نماز پڑھنے مسجد کو آ رہا ہے وہ ایسے جیسے میرا دیدار کرنے آ رہا ہے، اور جو میرا دیدار کرنے آتا ہے وہ میرا مہمان بن جاتا ہے، میں میزبان بن جاتا ہوں، اور میرے ذمہ ہو جاتا ہے اس کی عزت افزائی اور اکرام۔ تو آپ کے گھر میں کوئی بچی بچہ، کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، آپ کے دفتر میں، آپ کے ملازموں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، خود آپ کی اپنی نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ ایک تکبیر اولیٰ کا اجر 7 زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ اکثر آپ لوگ رات کو دیر سے سوتے ہو، 2 نفل تہجد کی نیت کر کے پڑھ لیا کرو تو آپ رات کو تہجد گزاروں میں شمار ہو جاؤ، مفت کی تہجد۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی سو کے اٹھے تو پھر ہی تہجد ہوتی ہے۔
سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، تو آپ تہجد گزاروں میں آ جاؤ گے۔ اپنی کمائیوں میں سے سود کو نکالو، جھوٹ کو نکالو، وعدہ خلافی کو نکالو، ہیرا پھیری کو نکالو، اپنے ملازموں پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے آخری وصیت فرمائی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے ملازموں پہ رحم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ تو سارا دین 2 جملوں میں ہے، ایک حقوق اللہ ہے جس میں عبادت سب سے اوپر ہے، ایک حقوق العباد ہیں جس میں غریب لوگ سب سے اوپر ہے۔ تو غریبوں سے حسن سلوک آپ کے رزق کو بڑھائے گا، کسی کی دعا لگے گی نسلیں سنور جائیں گی۔ اور ایک اللہ کا حق ہے جس میں نماز سر فہرست ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کریں، حج فرض ہے تو حج کریں، روزے فرض آئیں تو روزے رکھیں، مال کو پورا تول کر ناپ کر اس کی زکوٰۃ جتنی بنتے ہیں وہ ادا کریں، خود جا کے غریبوں کو ڈھونڈیں، ان کو دیں، ان کو تلاش کریں۔ اس ساری چیزوں کو اتارنے کے لیے ایک محنت ہے تبلیغ، یہ کوئی جماعت نہیں۔ تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، آپ کے یہاں ماشاءاللہ ہفتہ واری ایک پروگرام چل پڑا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ گاہے گاہے بازفانی قصہ پاری نارا، یہ تو سننے سنانے سے ہی جذبات بنتے ہیں، لیکن کچھ نقل و حرکت بھی ہونی چاہیے کہ اس کا نقل و حرکت کے بغیر چیز میں ثبات اور استقرار نہیں پیدا ہوتا، ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں یہ آپ کا چیمبر پورے پاکستان کا سب سے وزنی چیمبر ہے، عدد کے لحاظ سے نہیں، وزن کے لحاظ سے آپ پورے پاکستان، پوری دنیا میں اللہ کے دین کے نمائندے بن کر جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ آج گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ کی جماعت ہر مہینے 3 دن کی نکلنی چاہیے باقاعدگی کے ساتھ، اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نظام بنائے تو 4 مہینے 40 دن جب آپ کو ملے فرصت تو اس کے لیے آپ ضرور وقت فارغ فرمائیں۔ پوری دنیا اس وقت نظریاتی طور پہ شکست کھا چکی ہے، اشتراکیت پہلے مر گئی، سرمایہ داری کا نظام ویسے دم توڑ رہا ہے، مذہب کے نام پر جتنی چیزیں تھیں ان وہ بے جان ہو چکی ہیں۔ اس وقت ساری دنیا مسلمان ہونے کے لیے بالکل تیار ہے، پلیٹ فارم بالکل تیار ہے، اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگیاں لاکھوں کروڑوں انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں۔ تو آج میں یہ جسارت کروں گا کہ کچھ نام آ جائیں کہ اگلے جمعے سے کون بھائی 3 دن کے لیے تیار ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت، افعل بنا ما انت، ربنا آتنا فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار من آخر من شكله أزواج۔ یا اللہ یہ ہمارا سارا جمع ہونا قبول فرما، ہمارے لیے اس سے تو ذریعہ نجات بنا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا، پچھلی زندگی پر ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، آئندہ زندگی اپنا بندہ بن کے چلنے والا بنا، ہمارے بازاروں میں اپنے نبی والی تجارت کو زندہ فرما، ایوانوں میں طرز نبوت والی حکومت زندہ فرما، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے محبوب کے طریقے زندہ فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے غیر مسلم تجھ سے دور نہ آشنا، انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ جو تیرے علم میں اصلی بدبخت ہیں اور تیرے بندوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک فرما۔ یہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کو دنیا اور آخرت میں خیر نصیب فرما۔ ہم میں جتنوں کے یا اللہ عزیز آگے چلے گئے، والدین آگے گئے، عزیز و اقارب گئے، ایمان پہ گئے، ان کا یا اللہ قبروں کو ٹھنڈا فرما، جنت کا باغ بنا اور اپنے نیک بندوں میں انہیں شامل فرما۔ اور یا اللہ جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اور یا اللہ اس جہان کی شدت سے محفوظ فرما، ہر قسم کی یا اللہ خیر بھلائیاں مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اس چیمبر کو سارے چیمبرز کی ہدایت کا ذریعہ بنا، یہاں کے تاجروں کو سارے عالم کے تاجروں تک اپنا پیغام پہنچانے والا بنا۔
ان کی تجارتوں کو مثالی تجارت بنا دے، بابرکت تجارت بنا دے، خیر والی تجارت بنا دے، سچا تاجر بنا دے۔ یا اللہ وہ سچا تاجر جس کا تو نبیوں کے ساتھ حشر فرمانے والا ہے، ان کو انہی میں شمار فرما دے، اور ان کے ذریعے سے پورے پاکستان کے تجار کو یا اللہ تاجر سچا امین بنا دے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں یا اللہ اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو زندہ فرما دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو سود میں پھنس گئے تو انہیں اس سے نجات عطا فرما، جو غلط یا اللہ مقدمات میں پھنس گئے انہیں نجات عطا فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقرر، ان کی شادیاں ہو گئی ان میں برکتیں عطا فرما، ان کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے، جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں جوڑ پیدا فرما، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے۔ ونسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔ مسافر سے بھائی گریز فرمائیں، بہت زیادہ لوگ ہیں